بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک اور آیت نمبر 10، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوزخیوں کا پچھتاوا ہے، زبردست قسم کا پچھتاوا، کیونکہ یاد رکھیں یہ دنیا دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا اور سزا ہے بس، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، جزا و سزا ملے گی۔ اب ہے یہ دنیا دارالعمل کہ ہم جتنے بھی ایسے اعمال کرنا چاہیں کریں جو آخرت میں ہمارے کام آ سکیں، اور صرف یہی ایک کمائی ہے اعمال جو ہمارے کام آنے ہیں۔ کوئی پیسہ، کوئی ڈالر، کوئی ہمارے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، سونا چاندی جو ہمارے کام آ سکے۔ ہمارے کام اگر صرف آنے والے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں۔ اب یہ اسی پہ زبردست آیت ہے کہ یہ ان لوگوں کا پچھتاوا ہے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم سنتے سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی، ان سے ہم کوئی قرآن پڑھ لیتے، جو کان دیے کوئی اچھی باتیں سن لیتے، ہم دنیا کے کاموں میں اس طرح مست نہ ہوتے، کچھ تو ہم کر لیتے۔ بس اس آیت کو پڑھ کے میرے ذہن میں تو محاورہ بھی ایک آتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اٹس نو یوز کرائنگ اوور سپلڈ ملک۔ بس پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ جو اگلی آیت ہے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور اب یہ دوزخی دوزخ میں جائیں، جہنم میں گریں، دفع ہوں، دور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس وہ خود ہی پچھتائیں گے، ہاتھ ملیں گے، اس کے بعد پھر فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اور پھر خود ہی اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیں گے اور پھر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس زندگی میں، یہ جو ہمیں زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دے ڈالی ہے، اس میں ہمیں کچھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو وہاں پر کام آئیں۔ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ اجر کبیر۔ پھر اپنے پسند کے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، جو غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ دیکھیں جو خوف ہے نا، اللہ کا جو ڈر، جو خوف، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ انسان ہر وہ برا کام اللہ کے خوف سے چھوڑے گا اور چھوڑتا ہے، تاکہ میرا رب جو ہے وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی بہت پیاری ہے اس ٹاپک پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے کہ جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان ایک آڑ بن جائے، اتنا ہمیں خوف دے دے کہ ہم کوئی گناہ کرنے لگیں
تو یہ خوف جو ہے وہ درمیان میں آ جائے، بالکل انہی لوگوں کی طرح جو ایک حدیث ہے کہ 3 مسافر جا رہے تھے اور بارش طوفان آ گیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو پھر کیا تھا کہ وہ غار جو ہے وہ دروازہ اس کا بند ہو گیا، پتھر سرک کے آگے آ گیا۔ پھر کیا تھا، ان تینوں نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیاں یاد کروائیں، اور وہ نیکیاں جو مطلب اللہ کے خوف سے انہوں نے کی تھیں، جن میں سے ایک نیکی یہ بھی تھی کہ ایک نے کہا کہ اے اللہ، میری چچا زاد بہن مجھے بہت پسند تھی اور میں اسے چاہتا تھا، اور ایک دفعہ وہ میرے پاس آئی، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور مجبور تھی، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا، میں نے اسے پیسے تو دے دیے، لیکن اس لڑکی نے جب مجھے کہا کہ تو اللہ کا خوف کر کہ میں تیرے اوپر حرام ہوں، تو اے اللہ مجھے صرف اور صرف تیرے ذات کا خوف آیا اور میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے وہ پیسے بھی اس کو دے دیے۔ تو وہ اپنی نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ کو سب یاد ہے، تو وہ یاد کراتے ہیں۔ اس طرح یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ اجر کریم، تو یہ اس سے اجر بھی ملتے ہیں، مغفرت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے خوف سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مصیبتیں جو ہیں وہ دور کر دیں۔ پھر یہ بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ، اور فرمایا کہ جو ایمان ہے، اور ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے، اور یہ کب فرمایا؟ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس اس کی عیادت کے لیے گئے تھے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور فرمایا تھا کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے اور اس سے امید بھی ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بس یہ تمہارا یہ جو خوف اور امید کے بیچ میں تمہارا جو ایمان ہے، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں انہی لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ انما یؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ مطلب یہ کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیں اس آیت سے ملتی جلتی ہی وہ بھی آپ کو مجھے یاد آ گیا، بتاؤں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھی کتنی پیاری ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن میں رکھ دیں کہ وہ اے نبی وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے تھے، یہ نصیحت کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تکبر نہ کرنا، عاجزی سے چلنا۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، اور یہی والی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں ان لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ ہماری آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں ایک اور بات بھی بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی وہ لوگ جو راتوں کو سوتے ہیں کروٹیں لیتے ہیں اٹھنے کے لیے کہ وقت ہوگا تو ہم نے اٹھنا ہے، تو اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جس طرح اپنی پسند کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہے اگلی آیت بھی یہی اس طرح کی ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جو باریک بھی ہیں، جو ہر خبر کو جانتا ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں میں بھی اپنی کبریائی بیان فرماتے ہیں کہ وہ تو تمہارے اندر کی اور باہر کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے سینوں کے اندر کے حال کو جانتا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم زبان پر بات لاتے ہو اس کا حساب صرف لے گا، جو سینوں کے اندر سوچتے ہو اس کی کوئی سزا جزا نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اور آپ کے سامنے رکھتی جاؤں کہ وہ حدیث ہے کہ جن 7 شخصوں کو جناب باری تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس دن دے گا، جن 7 شخصوں کو، اور اس دن دے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہ ہوگا۔ اس میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے کوئی مال و جمال والی عورت زناکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور اس کا خوف کھاتا ہوں، اور وہ اس بات سے ہٹ جائے، اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور اس شخص کو بھی جو پوشیدگی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک ہاتھ کو یعنی سیدھے ہاتھ کا خرچ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ پھر مسند بازار میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ دلوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، مطلب یہ کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری وہ حالت ایمان والی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عام روٹین میں وہ چیز نہیں رہتی۔ اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کوئی اور ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو پھر ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، تو اس کا کیا کریں ہم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جواب ملا کہ ہم ظاہر و باطن صرف ہم اپنے رب اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، یہ کوئی نفاق نہیں ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ گھٹتا یا بڑھتا ہے لیکن یہ نفاق کی علامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔